السلام علیکم۔ آج کی سٹوری سننے کے بعد آپ کو نالج ملے گی کہ اگر آپ کو کہیں سانپ نظر آئے تو آپ کو اسے مارنا چاہیے یا نہیں۔ تو سٹوری شروع کرتی ہوں۔ ایک شہر میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام حسام تھا۔ حسام ایک کامیاب کاروباری شخص تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو اس کی تقدیر بدلنے والا ثابت ہوا۔ حسام کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ وہ ہر روز اپنے کام میں مصروف رہتا، لیکن زندگی کی دوڑ میں وہ ہمیشہ سے کچھ کمی محسوس کرتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا تھا کہ زندگی میں کچھ خاص ہونا چاہیے، لیکن وہ کبھی غور نہیں کرتا کہ کیا خاص۔ ایک شام جب حسام اپنے گھر واپس آ رہا تھا تو اس نے اپنی رہائش گاہ کے قریب ایک بلیک کلر کا سانپ دیکھا۔ سانپ کافی بڑا تھا اور اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ حسام نے سوچا کہ یہ سانپ خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے فوراً ایک ڈنڈا اٹھایا اور سانپ پر حملہ کر دیا۔ سانپ کو مارنے کے بعد حسام نے سکون کا سانس لیا، مگر جیسے ہی وہ اندر گیا اس نے محسوس کیا کہ کچھ غیر معمولی ہوا ہے۔ گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ اگلی صبح حسام نے محسوس کیا کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ وہ اپنے کام پر گیا تو ہر چیز میں اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا اور اس کے دماغ میں ایک عجیب خوف پیدا ہو گیا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اسے ایک گہری آواز سنائی دی جو اس کے اندر گونج رہی تھی۔ تم نے مجھے مار دیا حسام، اب تمہیں میری قیمت چکانی ہوگی۔ حسام کے دل میں خوف بڑھنے لگا۔ کون ہو تم؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ میں ایک جن ہوں جسے تم نے بے وقوفی سے مار ڈالا۔ اب میری روح تمہاری زندگی کو عذاب میں بدل دے گی۔ اس دن کے بعد سے حسام کی زندگی میں صرف مسائل ہی مسائل آنے لگے۔ اس کا کاروبار تباہ ہونے لگا، دوست اس سے منہ موڑنے لگے اور اس کے خاندان میں بھی بے سکونی پیدا ہو گئی۔ وہ ہر روز اس جن کے عذاب کا سامنا کرتا رہتا۔ رات کو نیند بھی اس کی آنکھوں سے دور ہو گئی۔ حسام نے کئی بار جن سے معافی مانگی، مگر جن نے ہمیشہ اس کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ جن نے اسے کہا تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگی۔ ایک دن حسام کو ایک بوڑھی عورت ملی جو شہر کے کونے پر رہتی تھی۔ اس نے حسام کی حالت دیکھی اور کہا بیٹا تم نے کچھ غلط کیا ہے، لیکن اگر تم واقعی معافی چاہتے ہو تو تمہیں ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ حسام نے پوچھا میں کیا کروں؟ بوڑھی عورت نے کہا تمہیں جن کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوگا، تمہیں اس کی روح کو آزاد کرنے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ حسام نے پھر سے جن کا سامنا کیا۔ اس بار وہ ڈرا ہوا نہیں تھا۔ اس نے جن سے کہا میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں؟ جن نے کہا تمہیں میرے نام کا ایک تعویذ بنانا ہوگا، اس کے لیے تمہیں ایک خاص جڑی بوٹی اور ایک خالص دل کی ضرورت ہوگی۔ حسام نے بہت ہمت کرنے کے بعد اس بوڑھی عورت کی مدد سے وہ جڑی بوٹیاں تلاش کیں۔ وہ دن رات کوشش کرتا رہا، آخر کار اس نے سب کچھ جمع کر لیا۔ حسام نے ایک رات چاند کی روشنی میں وہ تعویذ بنایا اور جن کے سامنے پیش کیا۔ یہ لو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ جن نے تعویذ کو دیکھ کر کہا اگر تم نے یہ کیا ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ زندگی میں کسی کی جان لینا کتنی بڑی غلطی ہے۔ جن نے ایک لمحے میں اپنی طاقت واپس حاصل کی اور حسام کو آزادی کا احساس دلایا۔ جن نے کہا اب تمہاری زندگی میں خوشیاں واپس آئیں گی، لیکن ہمیشہ اپنے اعمال کا خیال رکھنا۔ حسام نے جن کا شکریہ ادا کیا اور وہ ایک نئے انسان کی طرح اپنے گھر واپس گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں سب کچھ بدل چکا ہے۔ کاروبار پھر سے کامیاب ہو گیا۔ وہ دوست جو اس سے دور ہو گئے تھے اس کے قریب آ گئے اور اس کا خاندان بھی خوش ہو گیا۔ حسام نے اس واقعے سے ایک اہم سبق سیکھا۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کی جان لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی اپنی کہانی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے دل میں یہ عہد کیا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی عزت کرے گا اور اپنی زندگی کو بہتر بنائے گا۔ یہ واقعہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی ثابت ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک نیک دل انسان بن گیا۔ جن کی قربانی نے اسے سکھایا کہ زندگی میں محبت، رحم اور سمجھداری ہی اصل طاقت ہے۔